بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 5واں پارہ ہے۔ پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے نکاح کے مقصد کو بیان فرمایا کہ نکاح کا مقصد عفت اور پاک دامنی ہے، اور اس کے ساتھ فرمایا کہ نکاح کے لیے یہ ہے کہ ایسی کوئی صورت نہ ہو جس میں کوئی شک و شبہ کی نوبت آ جائے اور چپ کے نکاح کر لیا جائے۔ نکاح کے لیے تو اعلان ہوا کرتا ہے۔ دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی کا مال ناجائز طریقے سے مت کھائیں، تجارت اور باہمی رضامندی سے کھائیں۔ ساتھ ہی اسی رکوع میں اللہ یہ فرماتے ہیں کہ گناہ کبیرہ سے بچنا تمہارا کام ہے، صغیرہ گناہ تمہارے معاف کرنا یہ ہمارا کام ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ نے مرد کی حکمیت، مرد کی اہمیت کو واضح فرمایا، نیک عورتوں کو ان کی عظمت کو بیان فرمایا، اور فرمایا کہ بس اوقات لڑائی گھر میں ساتھ رہتے ہوئے لڑائی جھگڑے کی نوبت آ جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کچھ نصیحتیں فرمائیں۔ سب سے پہلے فرمایا کہ انہیں سمجھا لیں، بیویوں کو نہیں سمجھتی تو بستر سے الگ ہو جائیں، کمرہ بدل لیں، گھر سے باہر نکل جائیں۔ پھر بھی اگر وہ نہیں سمجھتی، فرمایا ان کو مارنے کی بھی اجازت ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ چند نصیحتیں فرمائیں، شرک سے بچیں، عبادت اللہ کی کریں، والدین کے ساتھ حسن سلوک، رشتہ داروں کے ساتھ خیر خواہی، پڑوسیوں کا خیال، مسافر کا خیال، غلاموں کا خیال، تکبر سے بچیں، بخل کنجوسی سے بچیں، ریاکاری سے بچیں، اللہ اور قیامت پر ایمان لے آئیں۔ ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا۔ رکوع نمبر 4 میں حالت نشہ کے اندر نماز پڑھنے سے منع فرما دیا گیا، اور تیمم کا اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا۔ اور رکوع نمبر 5 میں اللہ نے امانت کی ادائیگی کی اہمیت کو بیان فرمایا، ان تؤدوا الامانات الی اہلھا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ لا دین لمن لا امانت لہ، اس شخص کا دین ہی نہیں جو امانت کا خیال نہیں کرتا۔ اور اسی رکوع میں اللہ رسول کی اطاعت کا حکم دیا۔ رکوع نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کی دین دشمنی اور اللہ رسول کی اطاعت کرنے پر انبیاء علیہ السلام کا جنت میں ساتھ، صدیقین شہداء کا ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ جو لوگ اس سے اجرائے نبوت پہ دلیل پکڑتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ آیت یہ مرافقت انبیاء علیہ السلام اور صلحاء اور جنت میں ان کی مرافقت کا ذکر ہے۔ رکوع نمبر 7، 8 میں جہاد کا حکم ہے۔ 9 میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کی برائی۔ 10ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ نے کسی مسلمان کو قتل کرنا اور اس سے منع فرمایا، اور اگر غلطی سے ہو جائے تو اس کی سزا بیان فرمائی ہے۔ اسی طرح کسی ذمی یا مستامن کو قتل کرنا، اس کی بھی سزا بیان ہوئی۔ رکوع نمبر 11 میں ہجرت کی اہمیت کو بیان فرمایا۔ رکوع نمبر 12 میں اللہ نے فرمایا کہ نماز قصر پڑھنے کا مسئلہ، جو نمازیں 4 رکعت والی ہیں، اگر ہمارا سفر 48 میل ہو، 77 کلومیٹر ہو، تو اس صورت کے اندر وہ نماز دوگانہ پڑھنے کی اللہ نے اجازت عطا فرمائی۔ اگر جنگ کی حالت ہو یا کسی جانور کا خوف ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، نماز خوف اس کا طریقہ سکھایا، وہ بھی رکوع نمبر 12 میں۔ 13 اور 14 رکوع میں اللہ نے فیصلہ کرنے میں انصاف، اسی طرح صلح صفائی، نیکی کی بات، اللہ تعالیٰ نے ان کی اہمیت کو بیان فرمایا۔ اور یہ بھی فرمایا کہ اجماع امت کا جو منکر ہوگا وہ جہنم میں جائے گا، اجماع امت کا منکر وہ جہنمی ہے۔ رکوع نمبر 15 میں مشرکین کے لیے اللہ نے فرمایا کہ ان کے لیے مغفرت کا کوئی اعلان نہیں ہے، اور فرمایا مرد و عورت جو نیک کام کریں ان کے لیے جنت ہی جنت ہے۔ رکوع نمبر 16 کے اندر